سب سے پہلے تو میں ان تمام لواحقین سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے پی ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے اور اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور علماء کرام جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ تمام لوگ جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، جو اس پلین کریش میں چلے گئے، شہادت حکمی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ ان لوگوں کا، ان رشتوں کا کوئی مداوع نہیں ہے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بات کو اس طرح سے ہم سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے ناظرین، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کو شہادت کا ایسا رتبہ عطا کر کہ وہ بس جنت میں تیری نعمتوں کے مزے لیتے رہیں۔ میں ناظرین سمجھ نہیں پا رہا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ آج کے اس پلین کریش نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں مستقل سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ خبریں دیکھتا رہا تو آج تک کبھی سنا نہیں ناظرین کہ کوئی پلین کریش ہوا ہو اور اس میں کچھ لوگ بچ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے میرے علم میں یہ بات نہ ہو، لیکن اگر اس کی دوسری تعویل دیکھیں ناظرین تو وہ بڑی عجیب و غریب تعویل ہے، بہت عجیب و غریب۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ظاہر ہے لاہور سے چلے اور کراچی کی طرف چلے تھے، اپنے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی عید کرنا چاہتا تھا، کوئی چھٹیاں گزارنے کے لیے آنا چاہتا تھا، کسی کا یہ پلان تھا کہ بہت عرصہ ہوا ماں کو نہیں دیکھا، جا کر ماں کو دیکھ لوں گا، کسی کی یہ سوچ تھی کہ اپنے باپ سے نہیں ملا باپ کو دیکھ لوں گا، کوئی اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتا تھا، کسی کا یہ ارمان تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لوں گا، ان سے مل لوں گا، کوئی اس سوچ سے شاید چلا ہو کہ کچھ چھٹیاں آ رہی ہیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ چھٹیاں منا کر پھر اپنے کاموں کو نکل جائیں گے۔ غرض کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ تھی۔ کسی کی یقیناً یہ بھی سوچ ہوگی کہ کچھ کام ہیں جو کراچی میں جا کے نمٹانے ہیں، وہ کر کے اس کے بعد پھر ہم اپنے اپنے کاموں کو نکل جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی سوچوں کے ساتھ چلے ہوں گے، یہ میں ایک تخیل میں بات کر رہا ہوں ناظرین۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جس سفر کو انہوں نے باندھا تھا کراچی کے لیے، وہ کراچی کا سفر نہیں تھا ناظرین، وہ اصل میں دائمی سفر تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ کے لیے چلے تھے تو ظاہر ہے آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے سٹیٹس آن کیا تھا کہ بس کچھ گھنٹوں کے بعد ہم کراچی کی سرزمین پہ ہوں گے، کچھ گھنٹوں کے بعد ہم اپنے دوستوں کے درمیان ہوں گے، کچھ گھنٹوں کے بعد ہم اپنے رفقا کے درمیان ہوں گے، کچھ گھنٹوں کے بعد ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو کیا معلوم تھا ناظرین کہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اپنوں کے درمیان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی مشیت سے اپنے دائمی سفر کی طرف چل پڑیں گے۔ کون جانتا تھا ناظرین؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ گھر پہ جائیں گے، سکون سے آج اپنے بیڈ روم کے اندر آرام کریں گے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ آج ان کو ان کا بیڈ روم نصیب نہیں ہونا، بلکہ ان کو قبر نصیب ہونی ہے۔ وہ کیا جانتے تھے اس بات کو؟ وہ کیا جانتے تھے اس بات کو کہ آج ہم اپنے پیاروں سے جا کے ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ اب تو نکیرین کے سوالات کا وقت ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا معلوم تھا ان کو ناظرین؟ کیا معلوم تھا ان کو کہ ہم نے اتنی پلاننگ زندگی کی ہوئی ہیں کہ جا کر اس اسائنمنٹ کو نمٹانا ہے، اس کام کو نمٹانا ہے، اس جاب کو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، اور سارے کام نمٹانے کے بعد پھر عید کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ عید ہی ان کو میسر نہیں آئے گی؟ کیا جانتے تھے ناظرین؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ 29ویں شب، ممکنہ شب قدر، اس شب میں وہ زمین کے اوپر نہیں ہوں گے بلکہ زمین کے اندر ہوں گے؟ کون جانتا تھا ناظرین؟ یعنی آپ سوچئے ناظرین، یہ کیسی بات ہے؟ انسان کو اپنی بے ثباتی کا احساس دلاتی ہوئی کیسی بات ہے؟ یہ سانحہ، یہ واقعہ یقیناً ان تمام گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے ناظرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ شہادت حکمی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس پر بیتتی ہے وہ ایک بہت بڑے امتحان سے گزرتا ہے ناظرین۔ اس وقت ان کے رفقا، ان کے بیوی بچے، ان کے ماں باپ کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے، اس کا اندازہ میں اور آپ کر نہیں سکتے۔ پھر جا کر وہ پلین جن گھروں کے اوپر جا کر گرا، وہاں کیا کچھ ہوا، کتنے نقصانات ہوئے، یہ تو اب جا کے وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ آئے گا
جیسے جیسے خبریں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس وقت ناظرین بہت سارے گھرانے ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم ان کے امتحان کو اس وقت سمجھ نہیں سکتے, لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بات, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک پلاننگ تھی انسان کی, اور ایک فیصلہ ہے میرے رب کا. ایک پلاننگ ہے انسان کی کہ مجھے جا کر یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور ایک فیصلہ ہے رب کا کہ اس وقت اتنے بجے اتنے سیکنڈز کے اوپر اجل آ جائے گی, اور تم جو زمین کی پیٹھ کے اوپر ہو پھر اس کے بعد زمین کے پیٹ کے اندر رکھ دیے جاؤ گے. یہ انسان کا فیصلہ ہے ناظرین, یہ انسان کا ویژن ہے, یہ انسان کی پلاننگ ہے, اور یہ قدرت کی پلاننگ ہے. آپ ذرا سوچئے, لوگ مستقل سوشل میڈیا پہ ایک بات لکھ رہے ہیں کہ 60 سیکنڈز کا فاصلہ تھا, اگر یہ 60 سیکنڈز مل جاتے تو یہ جہاز لینڈ کر جاتا. بات درست ہے, انسانی عقل تو یہی کہتی ہے, ظاہری کیلکولیشن تو یہی کہتی ہے کہ اگر 60 سیکنڈز اس جہاز کو مل جاتے جس کے دونوں انجن مکمل طور پہ فیل ہو چکے تھے, وہ جہاز لینڈ کر جاتا. آخری جملے بھی یہی تھے اس کے. لیکن سوال یہ ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنت کچھ اور کر دی تھی, قدرت نے تو فیصلہ کچھ اور کر دیا تھا. رب کی مرضی اور رب کی منشا اور اس کی مشیت تو کچھ اور تھی کہ یہ 60 سیکنڈز ہی تھے جن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو لقمہ اجل بن جانا ہے, ان کی موت آنی ہے. اور فیصلہ کر دیا تھا کہ اس جہاز کو رن وے پہ نہیں اترنا ہے, اس جہاز کو ایئرپورٹ پہ نہیں اترنا ہے, بلکہ اس جہاز کو آبادی کے اندر جا کر کریش ہو جانا ہے. یہ رب کی مشیت ہے ناظرین, یہ رب کا فیصلہ ہے. لیکن اس معاملے کے اندر ایک اور بات بڑی اہم ہے ناظرین, کہ انسان کو ذرا یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اور موت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. ہمارے اور موت کے درمیان ناظرین فاصلہ کتنا ہے. ہم جو اتنی پلاننگز کرتے ہیں, ہم جو اتنی کیلکولیشنز کرتے ہیں, دن رات اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, ہمیں یہ بھی کرنا ہے. تھنگس ٹو ڈو کی ایک لسٹ ہمارے پاس بنی ہوتی ہے, ہماری پلاننگز ہمارے سامنے ہوتی ہیں. ہمیں اس مہینے یہ کام کرنا ہے, اگلے مہینے یہ کام کرنا ہے, اس سے اگلے مہینے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. مختلف کمپنیز مختلف قسم کے ٹارگٹس دیتی ہیں. انسان اپنے ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے سب کچھ کرتا ہے ناظرین, لیکن اسے کیا معلوم ہے کہ وہ ٹارگٹ کو اچیو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. اسے کیا معلوم ہے کہ اسے اتنے مہلت دی جائے گی, یا اتنے لمحات دیے جائیں گے, اتنا وقت دیا جائے گا, یا اتنی عمر دی جائے گی, یا اتنی زندگی دی جائے گی کہ وہ اپنے ٹارگٹس کی اچیومنٹ کے لیے کچھ کر سکے. اسے کیا معلوم کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناؤں گا. وہ کیا جانتے تھے, ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کا تو کفن تیار کیا جا چکا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے ناظرین آپ تک کہ وہ لوگ جو ظاہر ہے لاہور سے چلے کراچی پہنچنے والے تھے, ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے عید کے جوڑے بھی سلوائے ہوں گے, عید کے لیے تیاریاں بھی کی ہوں گی, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ماں باپ کو, سب کو فون پہ کہا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں یا میں آ رہی ہوں, اور انشاءاللہ ہم عید ساتھ منائیں گے, ہم گھومیں گے, پھریں گے, موج مستی کریں گے, رشتہ داروں کے پاس جائیں گے, ہیلو ہائی ہوگی لوگوں سے, لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے, کوئی ڈنر ہوگا, کوئی لنچ ہوگا, کوئی بریک فاسٹ ہوگا, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ پلان کیا ہوگا. ہاں بھئی میرا وہ سوٹ تیار کر لیا ہے نا, عید کے لیے منگوا لیا ہے میرا جوڑا درزی سے منگوا لیا نہیں, ہاں بھئی ابھی منگواتی ہوں, میں ابھی منگواتی ہوں. یا آپ نے وہ میرا بوتیک سے جوڑا اٹھا لیا, نہیں میں اٹھانا بھول گیا ہوں, بس ابھی جاتا ہوں میں. ساری پلاننگز دھری کی دھری رہ گئی ناظرین, سب ایک طرف ہو گیا, ملبے کا ڈھیر ہو گیا, مٹی ہو گیا. سارے کپڑے, ساری گیتھرنگ, ساری پلاننگ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ روک دی, کیونکہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ اب اس سے آگے ان کی سانسیں نہیں ہیں, یہ میرے رب کی مرضی ہے. لیکن اس میں ایک بات ناظرین انتہائی اہم ہے کہ یہ پلین, میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے سنا نہیں آج تک کہ پلین کریش کر جائے اور اس میں کچھ لوگ بچ جائیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 3 لوگ الحمدللہ زندہ ہیں, معجزاتی طور پہ زندہ ہیں. کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین. اور ان کو ظفر مسعود صاحب کو تو جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا. ایسا لگا ہی نہیں کہ جیسے پلین کریش کے اندر جو ہے کوئی انجری ان کی ہوئی ہے, محسوس ہی نہیں ہوا ناظرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب کیسا قادر ہے, ذرا اس کی قدرت پہ غور کرنے کی. ہم تو کیا غور کریں گے, لیکن ذرا اس کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہی پلین ہے, کریش ہوتا ہے, پیسنجرز مر جاتے ہیں اس میں, اور اس میں چند پیسنجر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہے. تو کیسی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی شان بتلاتا ہے کہ میں جب چاہوں جس کو چاہوں موت دے دوں. اس کے ساتھ بیٹھا ہوا سیٹ پہ شخص اگر میں اس کو بچانا چاہتا ہوں تو اس کو بچا لیتا ہوں, اور ساتھ والے کو موت آ جاتی ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے ناظرین,
کہ ایک کی سانسیں لکھ دیا گیا تھا کہ ختم، یہاں پر روک دی گئی ہیں، اور دوسرے کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ابھی اس کی سانسیں باقی ہیں۔ ایک ہی پلین کریش ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دو جلوے اس میں دکھائے۔ ایک جلوہ وہ ہے کہ جہاں سانسیں مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھی، اب کچھ بھی انسان کہتا رہے کہ 60 سیکنڈز مل جاتے، 30 سیکنڈز مل جاتے، لکھ دیا، قدرت نے لکھ دیا، بس ختم، دوسری کا بات نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو میں نے بچانا چاہا تو میں نے ایسا بچا دیا کہ تمہاری عقلیں پریشان ہیں، تمہاری سوچ پریشان ہے۔ انسان کی اوقات ناظرین یہی ہے، بس سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ ہم جو بہت پھونپھاں کرتے ہیں نا کہ ہم بہت کچھ کر دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ناظرین۔ یہ رب کی قدرت ہے، رب کی شان ہے، یہ ہمیں عزتیں بھی دیتا ہے، یہ ہمیں سانسیں بھی دیتا ہے، یہ ہمیں مقام بھی دیتا ہے، یہ ہمیں ہماری ڈوروں کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔ لیکن پھر جب یہ تنابیں کھینچتا ہے تو ہمیں بتلاتا ہے یہ ہمارے لیے اشارے ہیں، اصل میں جن کے لیے امتحان ہے، ظاہر ہے ان کے لیے تو امتحان ہیں، وہ بیچارے اس وقت اس امتحان سے گزر رہے ہیں، ان کو گزرنا ہوگا، اور کوئی نیم البدل نہیں ہے ان رشتوں کا۔ لیکن ہمارے لیے ناظرین اس کے اندر بہت انٹیوشنز ہیں، واضح اشارے ہیں، واضح تنبیہ ہے کہ ذرا یہ سمجھ لو کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ تمہاری زندگی، تمہاری حقیقت، تمہاری طاقت، تمہاری کرسی، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری جاہ و عشمت، تمہارا اٹائر، تمہارے کپڑے، تمہارا حسن و جمال، کچھ بھی نہیں ہے، سب فارغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رب چاہتا ہے تو زندگیاں مل جاتی ہیں، رب چاہتا ہے تو سانسیں مل جاتی ہیں، اور انسان پھر اس زندگی کی انجوائے کرتا ہے۔ اور رب چاہتا ہے تو سانسوں کو روک لیتا ہے۔ یہ جو سانسوں کے درمیان کی کوارڈز ہیں نا، جو گھڑی ہے نا ناظرین، اس میں ایک سیکنڈ کا کانٹا ہوتا ہے، یہ ٹک 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 چلتا ہے۔ اسی انداز سے انسان کی جو سانسیں ہیں نا، یہ اسی طرح چلتی ہیں، ٹک 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 ٹک۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے گھڑی کے اندر سیل لگا ہوتا ہے، یہ سیل خراب ہو جائے تو یہ ٹک ٹک کرنا رک جاتی ہے۔ اسی انداز سے جب زندگی کا سیل اللہ تعالیٰ وجود سے نکال دیا کرتا ہے، اور روح جسے آپ کہتے ہیں جب وجود سے نکل جاتی ہے، تو انسان کا وجود جو ہے وہ اس گھڑی کی طرح مکمل طور پہ تھم جایا کرتا ہے۔ آج کے اس پلین کریش کو ظاہر ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ اپنی حقیقت کو سمجھیں ناظرین، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کا وقت کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس انداز سے لکھا ہے، اور کس وقت لکھا ہے، کس پل لکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ جس طرح سے ان کو نہیں معلوم تھا، کتنے حشاش بشاش وہ چلے ہوں گے لاہور سے کراچی کے لیے، ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کو کراچی نہیں جانا، اب ان کو کسی اور مقام پہ جانا ہے، کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ اسی انداز سے ناظرین، ہم زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، رونتے ہوئے جاتے ہیں ساری چیزوں کو، یہ سمجھ کے کہ ہماری زندگی بہت ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اگلا پل اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا کہ نہیں کرے گا، اٹھنے والا اگلا قدم ہمارا زمین کی پیٹھ پہ اٹھے گا یا اٹھنے کے بعد ہمیں زمین کے پیٹ کے اندر لے جائے گا، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک کام جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو ضرور کر لیجئے۔ آج کا یہ پلین کریش، ویسے تو ظاہر ہے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری افتاد آتی ہے، کووڈ-19 آیا صاحب، بہت کچھ آتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ فرماتا ہے، یہ واقعہ، اس واقعے کو چھوٹا مت لیجئے گا ناظرین۔ بظاہر لوگ اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ ایک پلین کریش ہو گیا، نہیں، اس پلین کریش میں کئی گھرانے تباہ ہو گئے، کئی گھرانے اس وقت آنسوؤں کے سمندر کے اندر غرق ہو گئے، کئی گھرانے اس وقت مغموم ہو گئے، ان کے پاس کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کے پیارے چلے گئے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے، ایک اشارہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ ہم یوں سمجھ لیجئے، اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لاہور سے چلیں، ہوا میں اڑیں، اور 60 سیکنڈ کے فاصلے کے اوپر موت ہمارا انتظار کر رہی ہو، اور اس کے بعد ہم لقمہ اجل بن جائیں۔ تو اپنی اوقات کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں ناظرین۔ یہ راتیں، یہ دن اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے کے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات جہاں آپ اپنوں کے لیے دعا کریں، جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، وہاں ساتھ ساتھ آپ ان تمام لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے گا جو اس سانے میں چلے گئے، ہمارے درمیان اب وہ موجود نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔